جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، یہ جو ریسنٹ واقعہ جو خط سپریم جوڈیشل کونسل کو ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس حوالے سے آج ہاؤس کے اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ہمارے سینئر وکیل احمد اویس صاحب سے کہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آنریبل ممبرز آف دی کیبنٹ، معزز اراکین بار، السلام علیکم۔ آج بہت اہم اجلاس ہے اور ایک بہت اہم واقعات تو پچھلے آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سال جب سے الیکشنز کا معاملہ شروع ہوا تو جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن سب سے اہم واقعہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس کی انہوں نے تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ اس کی کاپیز بھیجی ہیں، اور ایسے خطرناک اور ایسے دل ہلا دینے والے واقعات کا ذکر ہے اس خط کے اندر کہ آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے آج کے دور میں جو آدمی مسلمان بھی ہو اور قرآن شریف کو سمجھتا بھی ہو اور اس قسم کے واقعات کہ آپ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا جوڈیشری کے اوپر اور بھول گئے کہ آپ نے خود ایک حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ حلف کیا ہے؟ حلف یہ ہے ہر آدمی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا کہ سبسروینٹ ہے ہر ادارہ، ہر شخص کتنا اہم ہو، کتنے بڑے عہدے پہ ہو یا کتنے چھوٹی پوزیشن میں ہو، اور تمام جو بڑی منصب کے اوپر آتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر حلف لیتے ہیں، ان سے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ اس کو کنفائن کروں گا کہ وہ حلف جو پاکستان کی مسلح افواج جس میں جرنیل بھی شامل ہیں اور کمیشن آفیسر بھی شامل ہیں، وہ حلف کیا ہے؟ وہ حلف ہے کہ I will uphold the Constitution of Pakistan, I shall preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, and I shall not indulge myself in political activities۔ اس حلف کے اٹھانے کے بعد آئین کے اندر، آئین کے تحت آپ کس کی اجازت سے ان جج صاحبان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں کہ جو جب انصاف کی کرسی میں بیٹھتا ہے جج تو کہتے ہیں کہ وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے؟ آپ حلف لے کر ایک ایسے شخص کو گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں جو اس کے منصب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے، اور کیا کیا ان میں لکھا آپ نے دیکھا کہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، جج صاحبان کو بلیک میل کرنے کے لیے، جس گھر میں وہ رہائش پذیر ہیں جج صاحبان،
ان کے بیڈ روم میں, ان کے باتھ روم میں, ان کے گھر کے اندر جگہ جگہ انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر جو ہیں, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہاں سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اس سے گھنونا, اس سے اخلاق سے گرا ہوا واقعہ سوچا نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے کی بات, یہ رپورٹڈ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مستقل بہت سی کتابوں میں یہ رپورٹ ہوا. ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ گھر کی چار دیواری کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ان کو لگا کہ گھر کے اندر صحن میں کوئی ایک خاتون کوئی گانا گا رہی ہے اور ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اوپر سے جھانک کے جب دیکھا اور وہ شراب بھی پی رہا ہے تو بڑے جلالی تھے حضرت عمر. انہوں نے وہاں سے آواز دی, انہوں نے کہا دیکھو تم نے قانون جو ہے اس کو توڑا ہے اور یہ جو تم نے حرکت کی ہے تمہیں سخت سزا ملے گی اس کی. اس آدمی نے وہاں سے جواب دیا, اس نے کہا اے عمر میں نے ایک گناہ کیا ہے اور تم نے 3 گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ کیا کہ تم نے تجسس کیا میرے متعلق. دوسرا گناہ کیا کہ تم اجازت لے کے گھر کے جو راستہ اندر آنے کا ہے ادھر سے اندر نہیں آئے, تم نے جھانک کے دیکھا ہے. اور لہٰذا جب یہ اس نے یہ آگے سے کہا تو حضرت عمر نے باقاعدہ معذرت کی اس سے اسی وقت. یہ ریکارڈڈ واقعہ ہے. پاکستان کا آئین چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی قسم کھاتا ہے. آرٹیکل 14 دیکھیے, سیلف رسپیکٹ کو. تو اس کے بعد یہ واقعہ ہونا, اور یہ واقعہ لگتا ہے کہ جج صاحبان ایک ایسے سیچوریٹڈ پوائنٹ تک پہنچے ہیں کہ جہاں ان کی برداشت ختم ہو گئی اور وہ مجبور ہو گئے کہ کلیکٹیولی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. وہ اس لیے لکھا کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہ بات آئے اور ان کو معلوم ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت برداشت ہو چکا. میں تو بار بار یہ بات آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس انداز میں ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ انٹرفیئرنس کا انداز شروع کیا ہے, اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. اور آپ سوچئے, میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ کسی سے سوال کیجئے کہ عمران خان کا ٹرائل کیا جیل میں, ایک ہفتے میں ود ان پیریڈ آف 3 days ان کو 3 مختلف کیسز کے اندر سزائیں سنائی گئیں. اور کبھی غور کیا آپ نے کہ کس نے مجبور کیا تھا ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ تم جیل میں رات کو 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کے شہادت ریکارڈ کرو گے, وہاں سے نہیں اٹھو گے؟ کیا چیف جسٹس نے کہا؟ آنسر از نو. کیا جو ضابطہ اخلاق ہے, جو ڈیوٹی روسٹر ہے, اس میں لکھا ہے؟ اس میں تو معلوم لکھا ہوا ہے کہ اتنے بجے عدالت شروع ہوگی, اتنے ٹائم کے اوپر عدالت برخاست ہو جائے گی. تو آپ کس انداز میں پاکستان کی عدلیہ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ عدلیہ میں انٹرفیئر کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. بالکل آپ نے قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا ہے اور ڈیموکریسی کو پامال کر دیا. اب حالات کیا ہیں پاکستان میں؟ نو ڈیموکریسی, نو رول آف لا اینڈ نو کانسٹیٹیوشن. نیکڈ ڈسپوٹزم ہے جو پاکستان میں حکومت کر رہا ہے. آج ہم سب کو یہاں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. خدا کے لیے اس طرح مت سوچیے گا کہ تقریریں کی اور ایک دوسرے کی اچھی تقریر کی ہم نے تعریف کر دی, اٹھ کے چلے گئے. یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے. پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جوڈیشری, کوئی نظام, اب پوری کائنات کا نظام جو ہے میزان پہ کھڑا ہے, انصاف پہ کھڑا ہے. تو ایک ملک کا نظام جو ہے
اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ انصاف کے نظام کو آپ ختم کر دیں، اور ختم کر دیا گیا ہے۔ کون چلا رہا ہے اس نظام کو اور کس انداز میں چلایا جا رہا ہے؟ کیوں کارروائی نہیں کریں گے ہم؟ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہمارے سانس بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہم ایک عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ خدا کے لیے اس خوف سے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہ نظام عدل کو اس طرح سے ختم کر دیا گیا اور جیسے اس کے اوپر ایک قاری ضرب جو ہے لگائی جا رہی ہے مستقل، تو یاد رکھیے کہ یہ لا کا پروفیشن جو ہے اس کو خیر بات کہہ دیجئے۔ یہاں پہ آپ کو صرف ٹاؤٹ پھرتے نظر آئیں گے۔ اگر نظام چلانا ہے تو پھر کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشری کی تمام کمزوریوں کے باوجود لیگل فٹرنٹی آف پاکستان اس نے وہ رول ہمیشہ پلے کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں آج کے اس ایوان کے حوالے سے یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوچو کبھی آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت کس نے تھمائی ہے؟ اس غریب قوم نے 50% بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ اگر 24 کروڑ ہماری آبادی ہے تو 12 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں۔ اور بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہوتی ہے کبھی سوچا آپ نے؟ رہنے کو گھر نہیں ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا کوئی، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکے، کسی بچے نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کے باوجود یہ بلو پاورٹی لائن رہنے والے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس معاشرے کی ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے سے اس غریب عوام کے، اس غربت زدہ قوم کے پیسوں سے جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر فوج کا بجٹ پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی عزت کی زندگی گزار سکے، پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی رکھوالی ہو سکے۔ لیکن رکھوالی کیسے ہوگی جب آپ ان غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہوں گے؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کو ڈنڈے کی طرح اپنے ڈنڈے سے بھگانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہم آپ کی مسلح افواج کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے بجٹ کو پورا کیا ہے، اور ہر قوم اپنی مسلح افواج کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے کسی بھی ملک کی وہ واچ ڈاگ ہے، حفاظت کرتی ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی، اور ان کیس آف پاکستان آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی۔ لیکن خدا کے لیے جو آپ کی حیثیت ہے وہاں پہ ہی رہیں، باز آ جائیں اس کام سے۔ زندہ ہے وہ کلام، زندہ ہے۔ ہم آپ کو اس حیثیت میں دیکھتے ہیں عزت احترام کی نظر سے، لیکن کسی نے ولف بننے کی کوشش کی تو ولف بنے گا تو پھر ہم اسے نبٹنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی خوف نہیں ہمیں کسی کو، جب تک زندگی کے 4 سانس ہیں وہ ہر حالت میں ہیں۔ محب وطن ہے ہر شخص، کسی کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی
किसी की मुहिब वतनी पे के ऊपर शक करें हम, लेकिन याद रखो पाकिस्तान पे जो 2 प्रोन अटैक है उसमें हिस्सेदार मत बनो आप। वो 2 प्रोन अटैक क्या है, कभी सुना आपने? कभी आपको मालूम है? ये 2 प्रोन अटैक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना तबाह कर दो कि ये ना कौम की गुर्बत का बोझ उठा सके और ना आर्म फोर्सेस का बोझ उठा सके। और नंबर 2, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वो नफरत एक दूसरे के दिलों में पैदा कर दी जाए कि अवाम के दिलों में आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट कर दो। ये हमारे दुश्मनों का टॉप ऑन दी एजेंडा है और अपने हाथों से हम इसको पूरा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ के मुहिब्बुल वतनी है? तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज ये वक्त जो है, ये वक्त बार बार नहीं आता। ये डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ फैसला, जहाँ अपने एक मौके के ऊपर लॉयर्स मूवमेंट बनी थी और फैसला किया था आपने, और वो बड़ा फैसला जिसका आगाज प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा लाहौर हाईकोर्ट बार में हुआ था। ये हमेशा क्रेडिट है लाहौर हाईकोर्ट बार का। आपकी 100 साल से ज्यादा की तारीख इस बात की गवाही देती है। तो आज भी ये फैसला आपका है और मैं आपको ये भी कहूंगा, और मैं तमाम उन ताकतों को भी ये कहूंगा कि जो ये समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, ये ताकत हमारी दी हुई है आपको, आसमान से नाजिल नहीं हुई आपके ऊपर। और इस गरीब कौम ने जैसे ये ताकत आपके हाथ में थमाई है, हम जानते हैं।